یسوع کے پاک اور جلالی نام میں پاسٹر ڈینیل جلال کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ آج خدا ان کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے اپنی بہتری کے لیے، اپنی ترقی کے لیے یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 10 اور 11 آیت اور 12 آیت پڑھیں گے۔ کلام میں یوں مرقوم ہے، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنوں کے گھر آیا، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ انجیل مقدس کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، ابتداء میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہ دنیا کے شروع سے ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یوحنا اپنے تحریر میں لکھتا ہے کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ خدا نے ابتداء میں آسمان اور زمین کو بنایا اور دنیا کو بھی بنایا اور انسان کو بھی بنایا، اور دنیا جو ہے اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، یعنی کہ خدا کے وسیلے سے دنیا پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ دنیا کے لوگ خدا کو آج بھی نہیں پہچانتے کہ خدا ہے کون، خدا کہاں رہتا ہے۔ وہ اپنوں کے گھر آیا، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ خداوند یسوع مسیح اسرائیل کے بیت لحم میں پیدا ہوا۔ وہ اس علاقے میں آیا، وہ اپنوں کے گھر آیا۔ جتنے نبی پیغمبر آئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اسرائیل کے اندر پیدا ہوئے۔ جتنے بھی پیغمبر، نبی اور خداوند یسوع مسیح بھی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور یہودی تھا، یہودی قبیلے سے سارے آ رہے ہیں۔ وہ وہاں آیا، مگر جو اس کے اپنے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کی قوم ہے، انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ انہوں نے اس پہ فقی فریسی نے اس پہ بڑے الزام لگائے اور اسے مصلوب کیا، اس کو نہ پہچانا کہ یہ ہے کون، اور پھر اس کے صلیب کے اوپر لکھ دیا یہودیوں کا بادشاہ۔ وہ روحانی کام کرنے کے لیے آیا تھا، روحانی بادشاہی تیار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ کلام لکھتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، یعنی وہ غیر قومیں، وہ جنہوں نے اس کے بارے میں سنا کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے آیا ہے، انہوں نے اسے قبول کر لیا، اس کے کلام کو سنا، اس کے کلام کو قبول کیا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ کس کے فرزند بننے کا حق بخشا؟ خدا کے فرزند، خدا کے بیٹے بیٹیاں بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔
یسوع مسیح کے نام پر ایمان لانا نہایت ضروری ہے۔ پہلی چیز توبہ کرنی، دوسری چیز بپتسمہ لینا، تیسری چیز پاک روح انعام میں حاصل کرنا۔ کیوں کہ جتنوں نے اس کے نام پر جو ایمان لاتے ہیں، کس کے نام پر؟ یسوع مسیح کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ جب ہم اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم اسے قبول کرتے ہیں، وہ تو ہمیں کہہ رہا ہے، اس نے بائیں پھیلائی ہوئی ہیں، کہہ رہا ہے تھکے ماندے بہت سے دبائے لوگو سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہمیشہ کی زندگی اور آرام یسوع مسیح کے پاس ہے، اس لیے ہم نے اس کو قبول کرنا ہے، تب وہ ہمیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشے گا۔ اور اس پر ایمان لانا ہے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، زندہ کیا۔ دنیا کی قبریں بھری پڑی ہیں، مگر ایک صرف دنیا کے اندر قبر خالی ہے، اور وہ یسوع مسیح کی قبر خالی ہے۔ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ہم نے قبول کرنا ہے، اور اگر ہم اسے قبول کریں گے تو وہ ہمیں بھی قبول کرے گا۔ اگر ہم اس کے نام پر ایمان لائیں گے تو وہ ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرے گا۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام میں سے۔ جب ہم مسیح کے کلام میں سے سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں، وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں پر عمل کر، کیونکہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے بھی برکت دے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ قدوس مہربان باپ، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، اور خداوند جتنے لوگوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے، اے خدا یہ کلام ان کی زندگیوں میں اثر پذیر ہو، کو 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لائے اور تیری بادشاہی کے لائق ٹھہرے۔ خدا اے خداوند، تو نے اپنے خادم کو اپنے جلال، اپنی قدرت کے لیے کثرت سے استعمال کیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں تیرا خادم جہاں جہاں جاؤں تیرے نام کو عزت اور جلال ملے، میں گھٹوں اور تو بڑھے۔ اے بابا سمانی، آپ نے ہمیشہ میری دعاؤں کو سنا، اس کلام کے وسیلے سے خدا تو ہم سب کو برکت دے، نجات دے، شفا دے، کامیابی عطا کر۔ کامیابی دینے والا تو خدا ہے، سارے کاموں کو پورا کرنے والا تو خدا ہے۔ ہمارا مکمل ایمان کامل بھروسہ تجھ پر ہے۔ میری دعا، التجا، منت فریاد کو سن قبول کر، مانگا سپائے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ میرے عزیزو، ہابل ٹی وی کی کاوش سے آج یہ پیغام آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور ہابل ٹی وی کی پوری کوشش ہے کہ یہ تمام پرستش کا پروگرام اور میسج جو ہیں ان کا پروگرام اور گواہیوں کا پروگرام جو ہے وہ تمام جو ہے وہ نشر کیا جائے، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ وہ لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور ان کا ایمان مضبوط ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ اس چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔